بھائی نے سوال کیا ہے کہ انسان دعا مانگتے ہوئے انبیاء کا صدقہ دیتا ہے، اولیاء کا واسطہ دیتا ہے، یہ واسطہ وسیلہ صدقہ یہ کیا ہے؟ جائز وسیلہ بھی ہے اور ناجائز وسیلہ بھی ہے، جائز صدقہ بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ جائز کیا ہے؟ وسیلہ جائز، سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکاریے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ اللہ تو الرحمن ہے، تجھے تیری رحمانی کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دے، یہ جائز ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے پکارو، جائز ہے۔ دوسرا جائز واسطہ اور وسیلہ، کسی زندہ بزرگ سے دعا کروا سکتے ہیں، کسی زندہ بزرگ سے، نیک آدمی سے۔ بزرگ کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے، ملنگوں کا، پیروں کا، قبروں پہ بیٹھے ہوئے، او لمبے لمبے بال، لمبی لمبی مونچھیں، بڑے بڑے منکے اور بڑی بڑی تسبیحیں اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں۔ یہ اولیاء کی پہچان نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، ولی وہ ہوتا ہے جو موحد ہو، مشرک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو پاک صاف رہتا ہے، ناپاک رہنے والا ولی وہ ہوتا ہے جو نمازی ہو، بے نماز کبھی بھی ولی۔ ہمارے یہاں تو پیر نماز پڑھتے ہیں، پیروں دی پڑھی پڑھائی ہے، تسی پڑھ لو۔ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے آقا آخری لمحے تک نماز فرماتے رہے، نماز کی تلقین کرتے رہے، بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش پہ آتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، اور ایک ہی سوال کرتے، صلی الناس، نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی؟ تو اور کون ہو سکتا ہے جو نماز سے بچ جائے؟ جو یہ دعویٰ کرے کہ کچھ لوگ ہیں اولیاء اور صوفیاء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز کی حاجت نہیں، تو یہ کفر کا دعویٰ ہے، یہ ایمان کا دعویٰ نہیں۔ تو دوسرا جائز وسیلہ نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ بھی ثابت ہے حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی ہمارے آقا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ داڑھی مبارک سے بارش کا پانی قطرے گر رہے تھے۔ پھر دوبارہ آیا وہ ایک ہفتے بعد، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بارش ہو گئی کہ راستے بند ہو گئے، مسافروں کو تنگی ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دی دعا کے لیے، اور اللہ نے ان بادلوں کو پھاڑ دیا اور بارش کو ہٹا دیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک قصہ ہے جس سے یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ قحط سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی، تو امیر عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، جب تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہمارے لیے وہ دعا کرتے تھے، تو بارش برسا دیتا تھا۔ اب نبی تو فوت ہو گئے، اللہ تیرے پاس آ گئے، ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں، عباس، علم میں، عمر میں، تقوی میں، بزرگی میں، رتبے میں بڑے ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ان کی دعا سن کے تو پانی برسا دینا۔ امیر عمر نے یہ نہیں کہا اے اللہ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش برسا دے، زندہ بزرگ سے دعا کروائی، فوت شدہ کا واسطہ نہیں دیا۔ تیسری جائز صورت وسیلے کی یہ ہے، انسان اپنے نیک اعمال بطور وسیلہ پیش کرے۔ آپ نے سنا ہوگا، مشہور روایت ہے کہ 3 آدمی غار میں چھپ گئے تھے، آگے پتھر نے آگے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ان تینوں نے کیا کیا تھا پھر؟ اپنی اپنی نیکیاں، ایک نے ماں باپ کے ساتھ، ایک نے گناہ سے بچنے کے لیے، ایک نے فقیر مزدور کے ساتھ جو نیکی کی، تینوں نے نیکی بیان کی تو اللہ نے ان کا راستہ کھول دیا۔ یہ 3 جائز واسطے وسیلے ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وسیلہ ہے اولیاء کا، فوت شدہ بزرگوں کا، نیک ہستیوں کا، انبیاء کا، اس کی تعلیم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ قرآن پاک میں دعائیں کثرت سے موجود ہیں، اولیاء کی بھی، انبیاء کی بھی، ہر جگہ پہ ایک ہی دعا ہے، اللہم ربنا اللہم ربنا، انہی الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں آپ نہیں مانتے، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی نہیں پڑتی، یہ ڈھگوسلا ہے لوگوں کے پاس۔ ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے بھی تو وسیلہ لیا تھا اپنے نبی کو تو دین پھیلایا، ایسے سوال کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے وسیلہ نہیں لیا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اپنے بندوں کو رسول بنا کے عوام الناس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ایک ہے وسیلہ بطور ذریعہ، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اللہ کی معرفت پہنچی، کوئی حرج نہیں اس پہ۔ ماں باپ کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، کوئی حرج نہیں اس بات میں، مانتے ہیں ہم، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر آپ غیر شرعی وسیلے کو جائز بنا دیں، اس کا ثبوت تو قرآن حدیث سے مل گیا نا، لیکن اس کا ثبوت قرآن حدیث سے کہاں ہے کہ آپ دعا مانگتے ہوئے مردوں کا، فوت شدہ ہستیوں کا، بزرگوں کا اللہ کو واسطہ دیں؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اس کے لیے وہ عقل استعمال کرتے ہوئے بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں، جی وہ کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی نہیں لگانی پڑتی۔ ہم کہتے ہیں ہاں درست کہا آپ نے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کیونکہ کوٹھا 20 فٹ اونچا ہے اور اللہ کی رحمت شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، شاہ رگ پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی نہیں پڑتی۔ نہیں جی وہ آپ نہیں مانتے، وہ تھانے دار کے پاس جانا ہو تو سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، تھانے دار کے پاس جانے کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے، لیکن تم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو تھانے دار کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو۔ خالق و مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اچھا سپاہی ضروری ہے تھانے دار کے پاس جانے کے لیے، کیوں؟ تھانے دار کا دروازہ بند ہوتا ہے، بند ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے نا، سپاہی جا کے دروازہ کھلواتا ہے۔ اللہ کے دروازے کھلے ہیں، بند نہیں ہے۔ اللہ کے دروازے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک روح حلق میں نہ اٹک جائے یا سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ نہیں جی نہیں، آپ نہیں سمجھتے، وہ بادشاہ کے پاس جانے کے بعد وزیر پکڑنا پڑتا ہے۔ ہاں پکڑنا پڑتا ہے، کیوں؟ بادشاہ کے دل میں میری محبت نہیں ہے، وزیر جا کے بتائے گا اس بندے کا رشتہ کیا ہے ہمارا۔ اور اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو رحمت کا ایک حصہ دنیا پہ اتارا ہے، 99 حصے تو اللہ کے پاس ہے۔ اچھا اگر اس مثال کو بھی سامنے رکھیں، میں آخری بات کہتا ہوں آپ کو، چھوڑ دیں ساری بات۔ نہیں جی نہیں، بادشاہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، پولیس والا بغیر واسطے کے نہیں سنتا، واسطہ وسیلہ بہت ضروری ہے، اللہ بھی بغیر واسطے کے نہیں سنتا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ اچانک آپ کی ملاقات آپ کے ملک کے صدر صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے ہو جائے، کہیں جہاز میں، کہیں ٹرین میں، کہیں سٹینڈ پہ، کہیں کسی جگہ پہ ہو گئے، اور آپ 1 to 1 دونوں اکٹھے ہیں، اور آپ سے صدر صاحب پوچھتے ہیں، وزیر اعظم صاحب پوچھتے ہیں، جی جناب کیا درخواست ہے آپ کی، بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی، تو کیا کرو گے؟ درخواست دے دو گے فوراً؟ جی ہاتھ اٹھاؤ جو کہتے فوراً دے دیں گے۔ بادشاہ آپ کو مل جائے، صدر صاحب آپ کے سامنے اچانک آ جائیں اور آپ سے کہیں جناب کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے، کیا پریشانی، تو آپ کیا کرو گے؟ فوراً درخواست دو گے؟ جی زبان سے بولو گے، یعنی اپنی درخواست رکھ دو گے نا اس کے سامنے، فوراً رکھ دو گے؟ جو عقل والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ فوراً رکھ دے گا۔ اور جس کی عقل پہ سبز پگڑی چڑھی ہوئی ہوگی وہ کیا کرے گا؟ کہتا نہیں، ہم کوئی وہابی ہیں جو فوراً آپ سے مانگے، ہم تو واسطے وسیلے کے قائل ہیں۔ صدر صاحب آپ واپس چلے جاؤ اپنے شہر میں، ہم اپنے شہر میں جائے گا، وہاں کے MNA صاحب کو لیں گے ساتھ، اور MNA صاحب کو لے کر پھر ہم آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس آئیں گے، اور پھر ہم اپنے MNA کی سفارش کروا کے آپ سے بات منوائیں گے، ٹھیک ہے؟ فوراً درخواست دینا ٹھیک ہے یا MNA کو لے کے وہاں جانا ٹھیک ہے؟ صدر کہے گا پاگل ہو گیا ہے، دفع کر MNA کو، اب تو اور میں 1 to 1 دونوں بیٹھے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو عقل والا فوراً کہے گا میرے بیٹے کو نوکری لگوا دو، کوئی پلاٹ لے دو، کوئی تنخواہ دے دو، کوئی پیسے دے دو، اپنی درخواست رکھے گا نا سامنے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر رات آخری پہر میں اللہ مالک آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اور آواز کیا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی بیمار؟ ہے کوئی مریض؟ ہے کوئی فقیر؟ جو مانگنا ہے مانگ لو، رب دینے کے لیے آسمان دنیا پہ تشریف لے آیا، تو درخواست فوراً دینی چاہیے یا نہیں؟ اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جی تہجد کے ٹائم ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ساری رات 12 بجے تک 2 بجے تک واٹس ایپ پہ گپے مارنے کے بعد پھر اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں مانگنے کی فرصت نہیں ہوتی، اور صبح اٹھ کر کیا الزام لگاتے ہیں اللہ پاک پہ؟
ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ تو یہ ڈھکوسلے ہیں جو مولویوں نے بنا لیے۔ اللہ پاک سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے، انسان کی بھی سنتا ہے، مسلمان کی بھی سنتا ہے، گناہگار کی بھی سنتا ہے۔ ضرورت ہے ہم اللہ کو سنائیں، اللہ سے مانگیں۔ تو 3 جائز وسیلے ہیں، اس کے علاوہ جتنا مردوں کا وسیلہ واسطہ دینا وہ ناجائز ہے، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔